بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 6 ایسی بڑی علامات جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ 6 ایسی کون سی بڑی علامات ہیں جو کہ لوگوں کی غلط فہمیاں سمجھ لیں کہ بڑے بڑے یوٹیوبرز بتاتے ہیں کہ آپ کے اگر یہ علامات ہیں، اگر یہ پریگننٹ عورت میں علامات نظر آ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس باتوں سے پردہ اٹھاؤں گا کہ یہ باتیں کتنی ان میں حقیقت ہے، کتنی کریکٹ یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں، غلط فہمیاں کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ یہ 6 علامات کی میں غلط فہمیاں بھی پہلے بتاؤں گا کہ لوگوں میں کیا پائی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایک گیسز کیے جاتے ہیں، ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اگر ویڈیو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو غلط فہمیوں کو بھی پتہ چلے گا اور آپ کو ساتھ حقیقت کا بھی پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کتنے بے وقوف ہیں، آپ کو سائنس کا یا آپ کو حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلی جو غلط فہمی ہے وہ ہے صبح کی سستی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر عورتیں بات کرتی ہیں کہ اگر صبح کے وقت پریگننٹ عورت کو سستی ہو یا متلی آئے، الٹی آئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ کہ اگر عورت کو صبح کے وقت تھکن محسوس ہو، تھکاوٹ محسوس ہو اور متلی یا الٹی آ جائے تو اس وجہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 70 سے 80% عورتوں کو صبح کے وقت ضرور متلی یا الٹی آتی ہے، ان کی طبیعت خراب تھوڑی بہت ہوتی ہے جب وہ اٹھتی ہیں، اور یہ پہلے 3 ماہ تقریباً زیادہ رہتی ہے، اور یہ تو عموماً ہوتی ہے کیونکہ ہارمونز کی کافی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں جسم میں، تو اس وجہ سے ہر ایک کا اپنی باڈی کا سٹرکچر ہوتا ہے، باڈی کا لیول ہوتا ہے اندر سے، ہر ایک عورت مختلف ہوتی ہے اندر سے، اس لیے کسی کو ہوتی ہیں الٹیاں متلی، کسی کو آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی۔ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی کہ یہ غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہارمونل کی وجہ سے، تبدیلیوں کی وجہ سے، ہارمونز میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس میں یہ تبدیلیوں کی وجہ سے اس کو متلی یا الٹی آتی ہے۔ اس کا بچے کی جنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر دو پر پیشاب کا رنگ پیلا ہو جانا، یعنی کہ پیشاب گہرے رنگ کا آنا۔ کچھ عورتیں غلط فہمی کی بنیاد پر یہ کہتی ہیں کہ جو پریگننٹ عورت ہے اگر اس کے پیشاب کا رنگ بدل جاتا ہے یا گہرے رنگ کا پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ پریگننٹ عورت کے جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے پیشاب کا رنگ پیلا ہو سکتا ہے، گہرا ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی آپ کو پانی کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ متلی آنے کی وجہ سے، الٹی آنے کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، یا آپ کوئی ایسی چیز کھائیں یا کوئی دوا کھائیں جس کی وجہ سے پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا کسی بچے کی جنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 3 پر ٹھنڈے پاؤں ہو جانا، پریگننٹ عورت کے ٹھنڈے پاؤں ہو جانا۔ بڑی عورتوں پریگننٹ عورت کو کہتی ہیں کہ اگر آپ کے ٹھنڈے پاؤں ہوتے ہیں، یہ غلط فہمی میں بتا رہا ہوں، تو سمجھ لیں اگر حاملہ عورت کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں تو اس کے یہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوگا۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خون کی خرابی یا خون کی خراب گردش کی وجہ سے شوگر یعنی کہ شوگر کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے یا بہت سرد موسم کی وجہ سے بھی حاملہ عورت کے پاؤں ٹھنڈے ہو سکتے ہیں۔ اس کا کسی بچے کی جنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ حقیقت تو یہ ہے۔ نمبر 4 پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 4 پر یہ ہے کہ چھاتی کا سائز۔ کچھ عورتیں ایسے کہتی ہیں کہ اگر پریگننٹ عورت کی چھاتی یعنی کہ دائیں چھاتی، جسے ہم پنجابی میں سجی کہتے ہیں، سجی یعنی کہ رائٹ ہینڈ کہہ دیا، رائٹ سائیڈ، اس کا سائز اگر لیفٹ سائیڈ کی جو چھاتی ہوتی ہے اس سے بڑا ہو جائے تو سمجھ لیں اس کے ہاں
بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حمل کے دوران خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور خون کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے اس میں جو ٹیشوز ہوتے ہیں چھاتیوں میں، ان میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ دودھ ان میں آنا شروع ہو جاتا ہے، بنانا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کسی کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اور کسی کا تھوڑا سا کم بڑا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حقیقت یہ ہے، سائنس یہ کہتی ہے۔ یہ ہوگی 4۔ اور 5ویں نمبر پر ہے جو ہے وہ کھانے کی خواہشات۔ کھانے کی خواہشات کچھ عورتیں غلط فہمی کی بنیاد پر یہ کہتی ہیں کہ اگر حاملہ عورت حمل کے دوران نمکین، کھٹا یعنی کہ کھانا کھاتی ہے، اس کا دل کرتا ہے نمکین کھانے کو یا کھٹا کھانے کو، تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دینے والی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ خواہشات کا جو ہو جانا وہ ہارمونلز کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، غذائیت کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے عوامل ایسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے کھانے کی خواہشات بڑھتی ہیں۔ کچھ عورتوں کو میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے پریگننسی میں، لیکن ان کے یہاں پھر بھی بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا پھر یہ بات ان کی سچ مان لی جائے؟ نہیں، غلط ہے یہ بات۔ حقیقت یہ ہے کہ یعنی کہ آپ کی خواہشات میں تبدیلی آتی رہتی ہے ہارمونز کی وجہ سے۔ ہارمونز تبدیل ہوتے ہیں، اس وجہ سے خواہشات میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ کبھی آپ کا میٹھا کھانے کو دل کرے گا پریگننٹ عورت کا، اور کبھی نمکین کھانے کو دل کرے گا۔ تو نمبر 6 پر جو آخری ہے وہ ہے مزاج میں تبدیلی۔ کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر عورتیں کہتی ہیں پریگننٹ عورتوں کو کہ اگر آپ کا موڈ بنا ہونا رہتا ہے، آپ چڑچڑا پن رہتا ہے، تو آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہارمونز میں تبدیلی کی وجہ سے مزاج کبھی نرم ہو جاتا ہے، ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے کبھی سخت بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا کسی بچے کی جنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تھی 6 علامات جو غلط فہمی کی بنیاد پر لوگ ویڈیوز بنا کر اپنے چینلز پر اپلوڈ کری جا رہے ہیں، لوگوں کو بتائی جا رہے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو وہ اپنے گیسز لگائی جا رہے ہیں۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کسی بات پر یقین نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ اگر بیٹا دے، اگر اللہ بیٹی دے، تو آپ نے بیٹے کو نعمت سمجھنا ہے، بیٹی کو رحمت سمجھنا ہے، تو قبول کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ تھک جائیں گے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو پسند آئے، اللہ مجھے نوازتا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ ساری علامات تھیں، غلط فہمیاں بھی میں نے بتائیں، اور اس کی حقیقت پر بھی میں نے پردہ اٹھایا 6 کی 6 پر۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اور اس کو لائک ضرور کیجئے، اور اگر آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو انفارمیشن یہ اچھی لگی ہو تو اپریشیٹ بھی کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔